حضرت وہب ابن منبہ تابعی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا تو 70 سال زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، پھر اللہ نے اسے توفیق دی تو وہ نیک ہو گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر اگلے 70 سال میں نے اسے واقعی نیک ہی دیکھا، اس نے وقت پہ نماز پڑھی، وقت پہ روزہ رکھا، اس نے وقت پر عبادت کی۔ پچھلے 70 سال کے گناہ بھی اس کے بڑے خوفناک تھے، اس میں ایسے ایسے بڑے پاپ تھے کہ اللہ الامان والحفیظ، اللہ بچائے، لیکن پھر جو اگلے 70 سال تھے وہ سونے بھی بڑے تھے، صاحب بھی بڑے تھے۔ پھر میں نے اسے فجر کی اذانیں دیتے بھی دیکھا۔ فرماتے 70 سال اس کے وہ، 70 سال اس کے یہ، اتنی لمبی اللہ نے اس کو عمر دی۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو میرے دل میں روز خیال آتا تو میں روز دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے پتہ چلے کہ تو نے اس کے پچھلے 70 سال والے معاف کر دیے، مجھے کبھی پتہ چل جائے تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ وہ گناہ بھی اتنے خوفناک تھے کہ وہ بڑے سخت تھے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول کی اور وہ مجھے خواب میں مل گیا۔ میں نے پوچھا بتا کیا بنا، تو کہنے لگا ساری معافی مل گئی، ایک نہیں ملی۔ وہ کیا؟ کہنے لگے میرے پڑوسی کی چھڑی اس کے دروازے کے آگے پڑی تھی، تو میں ایک رات نکل رہا تھا اپنے گھر سے تو وہ چھڑی میں نے اٹھا لی کہ رستے میں کچھ جانور ستائے نہ۔ فرماتے ہیں بغیر اس کی اجازت کے اس کے دروازے پہ پڑی ہوئی چھڑی میں نے اٹھائی تھی۔ سارا رب کریم نے 70 سال کی گناہ معاف کر دیے، لیکن فرمایا یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا، فرشتے کہنے لگے ساری معافی ہے پر ایک کوڑا قبر میں تجھے کھانا پڑے گا اس چھڑی کے سبب سے جو کسی کی گلی میں بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے لے گیا۔ تو مجھے پتا تھا اس کی یار وہ یہی رکھتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو اٹھا لیتا ہے، میں نے اٹھا لی۔ فرماتے ایک کوڑا فرشتوں نے مارا تھا میری قبر پہ اور 100 دن میری قبر میں آگ بھڑکتی رہی ہے، 100 دن۔ اب اللہ نے مجھے فضل کیا ہے اور معافی ملی ہے۔ تو بھائی رستوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں ہم جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جن چیزوں کو بغیر کسی سبب کے ہم رستے بلاک کر دیتے، ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز کسی کی موجود ہے، کسی جگہ پڑی ہوئی ہے، کسی نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ اٹھانے کی بھی ہمیں اجازت ہے۔ اینٹیں مہنگی ہو گئی ہیں، کافی مہنگی ہے نا جی ماشاءاللہ، اس لیے ہم لوگ گلیوں میں نہیں رکھتے۔ کیوں جی؟ ہمارے زمانے میں پاگل بھی وہ ہے جو روڑے اپنے گھر میں پھینکتا ہے۔ اب جو درویش ہے نا پاگل، وہ بھی روڑے اپنے گھر پھینکتا ہے، کسی کے گھر پھینکتا، چونکہ پاگل جو ہوا عقل مند نہیں ہے نا، اس لیے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو لے کے۔ اب گلی میں لوگ، یار عجیب بات ہے نا، یہ تکلیف والی بات ہے نا کہ اینٹ ایک 10-12 روپے کی ہوگی، کیا ہے وہ بھی اب لوگ گلی میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ باقاعدہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر ادارے میں ہمیں آپ اجازت دے دیں تو چلو گیٹ شیٹ بند ہوتا ہے۔ یار اینٹوں کے لیے، اینٹوں کے لیے میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی کی چیز استعمال کرنا جب تک کہ وہ اس بات پہ راضی نہ ہو۔ اگر وہ راضی ہے پھر تیرے لیے جائز ہے۔ اور ہم راضی بھی بڑے مشکل طریقے سے کرتے ہیں، ہمارا سٹائل بڑا اور ہے۔ جب کسی نے اینٹیں پھینکوا لی تو آپ آ گئے کہ 15 اینٹیں چاہیے، کیا کرے گا وہ؟ ہاں کہ نہ؟ نہیں صحیح دسیا جی، کیا کرے گا؟ انہیں آکھنا ہے پھر ان دیڑی ہی پیڑیاں نے۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی خوشی سے دے رہا ہے، ہنس کے مسکرا کے دے رہا ہے، تو بھائی اتنی ضرورت تھی تو آپ موٹر سائیکل پہ جاتے کہ توڑا اینٹوں کا رکھ لاتے، وہ ملتی۔ یہ کیا ہے کہ شارٹ ہے دنیا میں، ہم تکلیف دیتے ہیں۔